السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تبلیغ دین۔ تبلیغ کا مطلب، تبلیغ کا لفظ نکلا ابلاغ سے، یعنی اس کا روٹ اگر دیکھیں تو بلغ۔ جب بلغ کا مطلب پہنچانا، پھیلانا بھی کہہ سکتے ہیں، پہنچانا یا پہنچنا دونوں سینس میں آتا ہے۔ جس طرح وہ ایک حدیث میں الفاظ بلغ عنی ولو آیا، اسے پہنچاؤ خواہ تمہیں ایک ہی آیت آتی ہو۔ اسی طرح اگر قرآن کے حساب سے بھی دیکھیں گے تو سورہ ابراہیم کے اندر جو ہے ھذا بلاغ للناس، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو اس قرآن کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو تبلیغ جو ہے اللہ کے احکامات کو آگے پہنچانے کا، جس طرح اکثر آپ نے تقریروں میں سنا ہوگا وما علینا الا البلاغ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ وما علینا الا البلاغ، یعنی نہیں ہمارا کوئی اور کام سوائے اس کے کہ ہم آپ تک پہنچا دیں۔ یعنی یہ اللہ کے نبی کو کہا گیا تھا، تو اس لیے یہ ایک سنت کے طور پہ یہ جملہ اکثر خطاب میں لوگ کہا بھی کرتے ہیں، اور صحیح کہتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں یہی ہے کہ اس کلام کو اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے، اور یہی تبلیغ ہے، اصل تبلیغ یہی ہے۔ یا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا حِسَابُهُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا کام ہے، فَإِنَّمَا، بے شک تمہارا جو کام ہے، فَإِنَّمَا بلاغ، تمہارا کام ہے کہ علیہ کا بلاغ، کہ اس کو تم پھیلاؤ، وعلینا حسابہ، اور ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کا حساب لیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ کا احکام جو بھی ہمیں ملتا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، جو مطالعہ کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھا دیں، اور باقی جو ہے اس کے اوپر ہے کہ وہ مانتا ہے، سامنے والے پہ ہے کہ وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اس حوالے سے میرا آج موضوع جو تھا وہ تبلیغ کے حوالے سے، تو میں اصل میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کی ایک مشہور جماعت ہے تبلیغی جماعت، بہت اچھی جماعت ہے، اور دین کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہ لوگ، بلکہ میں تو یہ کہوں گا بلا تفریق کام کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو، کوئی بھی تبلیغ والے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، مذہب نہیں، بلکہ صرف ایک دین کا پرچار کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میں ان سے ایک تھوڑی سی درخواست بھی ہے، بلکہ ان بھائیوں سے نہیں، بلکہ جو اس کی مینجمنٹ ہے اس سے میں ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا کہ ایک جس طرح تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں بھائی اشکال ہے، تو اسی طرح کچھ اشکال ہے اس کے اندر، خاص طور پہ یہ جو قرآن کی تبلیغ کی جگہ، مطلب یعنی جو فضائل اعمال کا بیان اکثر وہ کرتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد وہ جو ہے وہ بیان کے طور پہ فضائل اعمال کو، یعنی اتنا ہی اگر قرآن کے احکامات پہنچا دیے جائیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ ٹیم ایسی نہیں ہے، تو انہوں نے 6 پوائنٹ نکالے ہوئے، جس میں کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، اور اکرام مسلمین ہے، علم و ذکر ہے، صحیح نیت ہے، اور تبلیغ ہے، یعنی 6 پوائنٹ ہے، وہ دعوت تبلیغ ہے اس کے اندر۔ تو اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں، انہوں نے ایک آسانی کے لیے اپنا ایک سیلیبس ٹائپ کا تیار کیا ہوا ہے کہ اس کو بیان کر لینا ہے۔ لیکن وہ جو قصے ہیں فضائل اعمال کے، اس میں سے میں ایک سنا دیتا ہوں آپ کو، جس کی وجہ سے مجھے بڑا دکھ ہوا تھا سننے کے بعد، بلکہ پڑھنے کے بعد۔ تو فضائل اعمال کا چیپٹر ہے 10واں باب ہے۔ 10ویں باب میں ہے ابن زبیر کا خون پینا۔ اس میں وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی کو جب سینگیاں لگی اور جو اس سے خون نکلا، تو اللہ کے نبی نے ابن زبیر کو بلایا اور کہا اس کو لے آ کے کہیں دفنا دو۔ اب ابن زبیر جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو اللہ کے نبی ان سے پوچھتے ہیں کہ اے زبیر دفنا دیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے دفنا دیا۔ پوچھا کہاں دفنا دیا؟ تو ابن زبیر نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو میں نے پی لیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جس کے جسم میں میرا خون گیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ یہ حدیث جو بھی ہے، جہاں سے بھی لی گئی ہے، میں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ سند یا متن، لیکن اس کا جو بیان ہے وہ خلاف قرآن ہے، کیونکہ کوئی بھی حرام کام کو اللہ کے نبی حلال نہیں کرتے، کیونکہ قرآن میں یہ کہ اے نبی جسے ہم حرام کر دیں اسے تم حلال نہیں کر سکتے، یعنی یہ اختیار تو اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا کہ وہ حرام کو حلال کر لیں۔ تو کیا اللہ کے نبی قرآن اگر کہہ رہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، کہ بے شک جو چیز ہم نے تم پر حرام کر دی وہ مردار ہے، میتۃ مردار ہے، والدم، دم کہتے ہیں بہتے خون، یعنی مردار نہیں کھا سکتے، آپ ذبیحہ کھاؤ گے، جب آپ ذبح کرو گے جانور کو تو اس سے خون بھی نکلے گا، تو اس کا گوشت کھانا ہے، خون نہیں پی سکتے اس کا۔ تو بہتا خون جو ہے قرآن کے حساب سے وہ حرام ہے،
حرمہ سے اسٹارٹ ہے یہ لفظ، آیت ہی اسٹارٹ حرم، انما حرم علیکم ہے۔ تو اگر اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ جس کے جسم میرا خون گیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہے۔ اچھا، اس کی تشریح میں پھر کچھ باتیں لکھی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کا پیشاب پخانہ بھی پاک ہے، یہ اس میں مل جائے گا آپ کو فضائل عمل کے باب نمبر 10 میں۔ تو برائے مہربانی اس طرح کی باتیں، کیونکہ ایک اچھی جماعت ہے اور لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں تبلیغ بلکہ میں تو کہوں گا یہ اصلاح امت کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو مطلب دین میں ہو کے مسلمان ہو کے ذرا دین سے ہٹ گئے ہیں، ان کو واپس لے کر آتے ہیں، یعنی جن کا ایمان ذرا ڈگمگا جاتا ہے یا کمزور ہے ان کو دوبارہ دعوت دے کے مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن برائے مہربانی میں درخواست کروں گا ان لوگوں سے جو تشکیل دیتے ہیں یا جو بھی مینجمنٹ میں ہیں، وہ اس بات کو آگے تک پہنچائیں، اور باقی اپنا خیال رکھیں۔ میری بات کسی بات سے اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہو یا دل آزاری ہو آپ کی کسی بات سے، تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، اور میرے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ حق بات کو آگے پھیلاؤں، اور کوئی ناحق دیکھوں تو اس کو بیان کروں، اور یہ نہیں کہ کسی اور سے بلکہ انہی کو وہ پیغام پہنچاؤں کہ جی یہ بات جو ہے اصلاح کر لیں۔ اللہ ہماری بھی اصلاح کرے، صرف یہی نہیں کہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ میری بھی اصلاح کرے۔ میں بھی چاہتا ہوں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایک امت بنا دے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اپنے خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔